کی، پیغمبر سے تربیت حاصل کی ہے، وہاں صحابہ نے پیغمبر کے ساتھ عشق کر کے بھی دکھایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز ہے تو پھر کیسے ہے۔ اگر اپنی اولاد آئی ہے تو قربان، والدین آئے ہیں تو بھی قربان، مال سامنے آیا ہے تو بھی قربان۔ پیغمبر کی محبت کو قربان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ تک کو قربان کر دیا، لیکن حضور کی محبت کو، حضور کے عشق کو ہر حال میں اپنے پر غالب رکھا ہے۔ صحابی رسول ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اجلہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، کاشتکار صحابی ہیں، دور دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے نہیں ہیں، علماء صحابہ میں سے نہیں ہیں، محدثین صحابہ میں سے نہیں ہیں، صحابہ میں سے ایک عام صحابی اپنی زمین کے اندر ہل چلا رہا ہے، وہاں پہ موجود ہے، ایک آدمی آ کے خبر دیتا ہے، تمہیں معلوم نہیں جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ بڑی حیرانی، جسم کے اوپر بڑی پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار یہ آنکھیں تو نے اس لیے دی تھی کہ ان آنکھوں سے میں پیغمبر کا دیدار کروں، یہ کان تو نے اس لیے دیے تھے کہ ان کانوں سے میں پیغمبر کا فرمان سنوں۔ اب جب وہ پیغمبر موجود نہیں ہے، جس وقت وہ پیغمبر کی باتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی تو پھر ان کانوں کی کیا ضرورت باقی رہ گئی، ان آنکھوں کی کیا ضرورت باقی رہ گئی۔ پروردگار مہربانی کر یہ آنکھیں اب واپس لے لے، یہ قوت سماعت اب واپس لے لے۔ ادھر دعا کر کے ہاتھ نیچے گئے، اتنے مستجاب الدعوات، اللہ کے اتنا ان کا مقام اور مرتبہ، فرمایا فوراً ان کی آنکھیں بھی چلی گئی، قوت سماعت بھی چلی گئی۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ حضور موجود نہیں رہے۔ جن آنکھوں سے پیغمبر کی زیارت کیا کرتے تھے وہ آنکھیں اب کیسے رہیں گی جن آنکھوں سے کو پیغمبر کی زیارت نصیب نہ ہو؟ دیکھتے نہیں ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضور کی رحلت کے بعد مدینے کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی جگہ کو، پیغمبر کے مصلی کو خالی دیکھ کے جسم کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، اس لیے مدینہ چھوڑ کے جنگل جہاد کے اندر چلے گئے اور تمنا ظاہر کر دی ہمیشہ ہم جہاد میں زندگی گزار دیں گے۔ رات کو خواب کے عالم کے اندر پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اے بلال تمہیں کیا ہو گیا؟ یا تو میرے نام کی وجہ سے مدینے کے اندر تمہیں جسم کے اوپر کوئلے ڈالے جاتے تھے، آپ کے انگاروں کے اوپر تمہیں لٹایا جاتا تھا، سینے کے اوپر بھاری پتھروں کی چٹان رکھی جاتی تھی، اور میرا شہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جب سے میں دنیا سے رخصت ہوا میرے شہر کو چھوڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی فوراً پہنچے مدینے کے اندر، حسنین کریمین نے آگے فوراً فرمائش کر دی صبح کی اذان کا ٹائم ہے، حضرت آپ پہنچ گئے، چچا جی اذان پڑھیے۔ کہنے لگے مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، کہنے لگے نہیں ہماری خواہش ہے کہ اذان پڑھیں۔ اذان شروع کی، جب پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، غش کھا کے گر جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں بعد میں کیا ہوا بلال تمہیں؟ اور جب یہ میں کلمہ پڑھتا تھا ادھر ممبر پہ نگاہ دوڑاتا تھا، حضور کا دیدار ہو جایا کرتا تھا، اب جب میں نے ممبر پہ نگاہ دوڑائی حضور نظر نہیں ہے، اس لیے میرے جسم کے اندر برداشت کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس قدر عشق صحابہ کرام کا۔ پھر وہ صحابہ جو اجلہ صحابہ تھے، وہ صحابہ جو فقہاء صحابہ تھے، وہ صحابہ جو علماء صحابہ تھے، ان کا تو مقام ہی کیا کہنا پھر۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ آدمی ہے دنیا میں میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کافر نے، منافق نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیاوی طور پہ کوئی احسان کیا، رحمت والے پیغمبر نے ان کا بھی بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے بارے میں فرمایا ابو بکر تو وہ آدمی ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے گا۔ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں جو اس نے جائیداد غصب کر لی، اس نے خلافت غصب کر لی۔ ابو بکر تو وہ صحابی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کے بعد اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ کسی آدمی نے پیغمبر سے کوئی حق لینا ہو، کسی آدمی کے بارے میں پیغمبر نے کوئی وصیت کی ہو، وہ آ جائے ان کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ صحابہ تشریف لے آتے ہیں اتنے نرم دل کہ میرے بارے میں پیغمبر نے یہ وصیت کی ہے کہ میں تمہیں اتنا اتنا سونا دوں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں بھر کے لے لو، گواہ نہیں پوچھے،
کہ یہ بات کہتے وقت حضور نے کوئی اور بھی صحابی موجود تھا کہ نہیں؟ جب اس قدر نرم دل انسان کہ جو پیغمبر کی بات سامنے آئی فوراً اس کے اوپر عمل کر دیا، گواہ تک بھی طلب نہیں کیے، وہ کیسے پیغمبر کی جائیداد کو غصب کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے پیغمبر کی خلافت کو غصب کر سکتے ہیں؟ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء تم نے کرنی ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا لیا، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب کا نام لے کے بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین، میری خلافت کے اوپر آنے والا انسان وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔